بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خوراک کے بارے میں یعنی کہہ رہے ہیں 4 شادیاں ہیں تو خوراکیں، اور بھائی اتنی خوراکیں ہیں کہ 4 شادیاں، آدمی کو اللہ نے بہت قوت دی ہے، وہ 4 شادیاں افورڈ کر سکتا ہے۔ جب آپ کی ایک بیوی ہو تو اس پہ رہ کے نہیں قیاس کر سکتے کہ آپ میں کتنی طاقت ہے۔ جب دوسری زندگی میں آئے گی تو وہ خود بخود آپ کی پاور ڈبل ہو جائے گی، تیسری زندگی میں آئے گی تو پھر خود بخود پاور بڑھ جائے گی آپ کی، یہ نیچرل ہے، یہ خود بخود ہوتا ہے۔ تو اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، یہ تو میڈیکل سائنس سے ثابت شدہ ہے، اس کو بہت زیادہ اس کے لیے کوئی الگ سے خوراک، اور خوراک بڑھتی بھی جب ہی ہے، خود بخود بڑھ جائے گی خوراک آپ کی۔ کیا استغنا بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں سے دعوت اور ہدیہ بھی نہ قبول کی جائے؟ بالکل غلط ہے۔ جب بڑے آپ کی دعوت کریں، یہ ہدیہ دیں تو اس کو قبول کرنا یہ ضروری ہے، قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے، یہ استغنا نہیں ہے۔ ایک مجلس میں 3 بار طلاق 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 کا لفظ بولنے سے طلاق مکمل ہو جاتی ہے، جبکہ میں مسلک اہل حدیث سے ہوں۔ مسلک حدیث والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، تو قرآن و حدیث کے مطابق اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں، کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 ہوتی ہیں۔ یہ مسئلہ قاری خلیل الرحمان صاحب نے ٹی وی پہ بہت اچھالا ہوا ہے اور لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہوا ہے انہوں نے، اس لیے میں قاری خلیل الرحمان صاحب ٹی وی پہ آ کے بار بار کہتے رہتے ہیں اہل حدیث کے ہیں نا کہ 3 1 ہوتی ہے، اور وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ قاری خلیل الرحمان صاحب سے انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ، انتہائی عزت کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ میرے سامنے وہ صحیح مسلم کی حدیث کائنڈلی پیش کریں، فیس ٹو فیس بیٹھ کے، تو پھر میں بتاؤں گا اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے اور غلط مطلب کیا ہے۔ ابھی فی الحال شارٹ میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں نے اور آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے؟ صحابہ۔ میں حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران توران چھوڑ دو، امام طحاوی نے فلانی صدی میں یہ لکھا اور فلانے دیوبندی نے یہ فتویٰ دیا، چھوڑ دو کس نے کیا لکھا، کسی ایک صحابی سے دکھا دو یار جس نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو، اور میں آپ کو بہت سارے صحابہ سے صحیح سند سے دکھا سکتا ہوں جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا گیا 3 طلاقوں کا، انہوں نے سب نے یہی کہا 3 ہو گئی ہیں، حالانکہ دینے والے نے غصے میں دی، دینے والا دے کے پچھتایا ہے، لیکن انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ اہل حدیث کا مسلک 3 طلاق کے بارے میں بالکل باطل ہے۔ کبھی سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ لا رہے ہوتے ہیں، بھائی آج کل کے دور کے مفتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت ان صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہم احترام کرتے ہیں سعودیہ کے مفتیان کرام کا بھی، لیکن یہ آج کل کا حساب کتاب ہے، کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یا تو دین نہیں ہوگا، گورنمنٹ سے متاثر ہوں گے، یا دین ہوتا ہے وہ عمق اور مسائل میں گہرائی نہیں ہوتی۔ تو 4 اماموں کا اجماع ہے، سارے صحابہ کا اجماع ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دے دی 3۔ قرآن نے بھی اس مسئلے کو انتہائی وضاحت سے بیان کیا ہے، اہل حدیث یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں کہ قرآن میں کیا طریقہ لکھا ہے طلاق دینے کا، وہ تو بتاؤ۔ اب بھائی ہمیں مانتے ہیں قرآن میں یہ طریقہ لکھا ہے اکٹھی مت دو، اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی دو گے تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ کیوں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کیسے لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہہ رہے اکٹھی مت دو، اس لیے کہ دیا تو لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، جوڑ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے تو منع کر رہا ہے اللہ اکٹھی مت دو۔ ہمارے نبی کے سامنے ایک شخص آیا، اکٹھی 3 طلاقیں دی، آپ کو اطلاع ملی، آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے، ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، آپ کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہو گئی ہیں، گھر اجڑ گیا غصے میں، نہیں ہوئی ہوتی تو آپ اتنا غصہ تھوڑی کرتے، کہتے کوئی بات نہیں تو 100 بھی دے دے تو 1 ہوگی۔ تبھی اہل حدیث کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کے جاتا ہے، نہ کوئی غصہ آتا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں تیسری مرضی دے دو، 1 ہی ہوئی ہے۔ قاری خلیل الرحمان نے اس میں بہت بددیانتی کی ہے۔ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جب حنفی کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے تو میں کہتا ہوں یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے، یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے۔ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو یار؟ کیوں گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو؟ پھر ایک وکیل کا کل میں نے کلپ سنا، وہ وکیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو اگر وہ حنفی مسلک سے ہے تو 3 ہو گئی ہیں، اور اگر امام شافعی اور کوئی اور ہے تو 1 ہوئی ہے۔ وکیل بھی گمراہ کر رہے ہیں تمہیں۔ 3 طلاقیں کوئی اکٹھی دے دیتا ہے، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سب کے نزدیک اکٹھی 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں۔